بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم آف پاکستان بٹ ان ہسٹوریکل پرسپیکٹیو۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈین سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کی کیا اہمیت رہی، کیا حیثیت رہی اور کس ناموں سے انہیں یاد کیا جاتا رہا۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ انڈین سب کانٹیننٹ کے ریجن میں آپ پنجاب کی طرف جائیں تو آپ کو پنچایت نامی سسٹم ملے گا۔ سندھ کے صوبہ سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو فیصلوں کے نام سے ایک سسٹم ملے گا، اور اگر آپ پختون بیلٹ یعنی کہ کے پی کے، بلوچستان اور افغانستان کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو جرگا سسٹم سے آپ کی آشنائی ہوگی۔ تو یہ سسٹم لوکل گورنمنٹ سسٹم ہی کی طرح کام کرتا رہا۔ اس کا نصب العین یہی رہا کہ لوگوں کو ان کے ڈیو رائٹس ان کے ڈور اسٹیپس تک پہنچائے جائیں، اور جو مسئلے مسائل عام عوام کے ہیں انہیں مقامی لیول پہ ہی انہیں حل کر دیا جائے۔ اسے مغلیہ سلطنت میں، اس سے پہلے دہلی سلطنت میں، اور اس سے پہلے جو سلاطین آتی رہیں، ہر دور میں اسے پذیرائی حاصل ہوتی رہی۔ لیکن ہم اسے دیکھتے ہیں کہ ماڈرن 1884 میں وقت کے وائسرائے لارڈ رپن صاحب نے اسے انٹروڈیوس کروایا لوکل سیلف گورنمنٹ سسٹم کو۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ 1857 میں وار آف انڈیپینڈنس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی مکمل طور پر قابض ہو گئی انڈین سب کانٹیننٹ میں۔ مزید پھر 1861 میں ایک ایکٹ پیش کیا گیا، قانون پیش کیا گیا برٹشرز کی جانب سے، جس کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کیا گیا، مونارکی کو اینڈ کیا گیا انڈین سب کانٹیننٹ میں، اور ڈیموکریٹک سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا گیا، جس کے تحت پھر 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کو بھی تشکیل دیا گیا، اور اسی کی جو کڑی تھی، جو چین تھی، وہ 1884 کا لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا۔ اچھا، اس میں مزید آپ کو بتاؤں کہ میجسٹریل پاور اور اس کے علاوہ اس میں پٹواری سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا، جو آج بھی پنجاب میں اور اس طرح کے ریجنز میں موجود ہے، جس کا مقصد لینڈ ریونیو کے تمام ڈاکیومنٹس کو، تمام ان کے مسئلے مسائل کو ڈاکیومنٹڈ کرنا، اور اس کے علاوہ میجسٹریٹ کی جو پاور تھی اس کا مقصد تمام مینس کہ میجسٹریٹ جو ہوتا ہے وہ لوور کورٹ کا ہیڈ ہوتا ہے، جو تمام ڈپارٹمنٹس کے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو وہ حل کرتا ہے۔ تو اس پاور کو، اس پوسٹ کو انٹروڈیوس کروایا گیا مزید۔ اچھا، میں آپ کو یہاں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ وقت کے رہنما مسلمانوں کے سر سید احمد خان صاحب نے اس لوکل سیلف گورنمنٹ سے مخالفت کی، کیونکہ دیکھیں یہ ڈیموکریٹک سسٹم کی میننگ ہے کہ ویئر از میجورٹی از اتھارٹی، اور ہم جانتے ہیں کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں مسلمان اکثریت نہیں بلکہ دوسری بڑی اکثریت تھے، اور بظاہر یہ ایک اقلیت کے طور پہ تھے۔ اگر ڈیموکریٹک سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا تو مسلمان اقلیت میں ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو بہرحال مسلمان اس ٹائم پہ علمی بیک گراؤنڈ میں بھی کافی زیادہ پسپائی کے شکار تھے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے مکمل طور پر نافذ ہونے کے بعد مینس کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا ہو رہا تھا، جس کے بعد سر سید احمد خان نے، آپ نے دیکھا کہ ٹرینٹی آف آئیڈیاز دیا۔ ٹرینٹی آف آئیڈیاز کیا تھا؟ 3 پوائنٹس تھے اس میں: الوفنس فرام دا پالیٹکس، ایکوائر دا ویسٹرن ایجوکیشن، اور اس کے علاوہ یہ 2 پوائنٹس تھے۔ تیسرا پوائنٹ سر سید احمد خان کا تھا کہ میک ایمیکیبل ریلیشنز ود برٹشرز۔ تو اس کے بعد دیکھیں 1884 کے بعد ڈفرنٹ ریفارمز بھی آتی رہیں۔ آپ نے دیکھا 1909 میں منٹو مورلے ریفارمز آئیں، جس میں مسلمانوں کے جدا گانہ انتخابات کو تسلیم کیا گیا۔ پھر یہ تھا کہ ہر 10 سال کے بعد ایک نیا قانون مینس کہ نئی ریفارمز اس میں آتی رہیں گی۔ تو اسی کے تحت 1919 میں مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز پیش کی گئیں۔ پھر مزید 10 سال کے بعد قانون آنا تھا، اس میں ترامیم ہونی تھی 1929 میں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ 1927 میں دہلی پرپوزل جناح صاحب کی طرف سے، پھر 1928 میں نہرو رپورٹ پیش کی گئی موتی لال نہرو کی طرف سے، اور پھر 1929 میں محمد علی جناح صاحب نے 14 پوائنٹس پیش کیے۔ تو ایک تگ و دو کا سلسلہ جو تھا وہ چلتا رہا۔ 1927 میں سیمن کمیشن بھی برٹشرز نے بھیجا کہ وہ آیا دیکھیں کہ یہاں کس طرح کے مسئلے مسائل جو ہے وہ پیش ہیں، اور ان کے حل کیا ہو سکتے ہیں، اور کس طرح کے قانون کو یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں اور پیش کر سکتے ہیں۔ پھر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے 1930 سے آپ دیکھتے ہیں کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئیں، جو کہ 3 حصوں پہ مشتمل تھی، جس کے کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ اس کے بعد وائٹ پیپر ایشو کیا گیا 1933 میں، اور مزید پھر 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ
پیش کر دیا گیا. اسی کے تحت پھر الیکشن ہوئے. 1937 اور 39 کی منسٹریز قائم ہوئیں جس میں کانگریس نے رول کیا, اور کس طرح کا وہ رول تھا, کتنی ایٹراسٹیز تھیں. اس بات نے مسلمانوں کو, مسلم لیگ کو مجبور کیا کہ 1940 کی لاہور ریزولوشن ابھر کر سامنے آئی, اور یہاں مسلمان پاکستان کی تگ و دو کے لیے مکمل طور پہ کلیئر ہو چکے تھے. اب دے آر ناؤ پوائنٹ ٹو بلینک دیٹ دے آر گوئنگ ٹو فائٹ, دے آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دیئر مینس اپنی جرنی اسٹارٹ کرنے جا رہے تھے اپنے ملک کے لیے. 1947 تک اب مسلسل جو لوکل گورنمنٹ سسٹم انٹروڈیوس ہوا وہی چلتا رہا, کسی قسم کی اس میں ریسٹرکشنز اور پرابلم دیکھنے میں نہیں نظر آتی. لیکن 1947 پاکستان بننے کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے سیکشن نمبر 1 کے تحت ہندوستان اور پاکستان کو 2 لخت کر دیا گیا. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ایکٹ کے مطابق دونوں ممالک کی جو آزادی کی تاریخ ہے وہ 15 اگست ہی ہے. وہ اور بات ہے کہ ہم 14 اگست کو مناتے ہیں اور انڈیا 15 اگست کو مناتا ہے. لیکن پھر ہم نے کچھ مسئلے مسائل اپنے ملک میں دیکھے کہ 47 سے 56 تک ہمیں کسی قسم کا آئین جو ہے وہ ہم حاصل کرنے میں ناکام رہے. اسی دوران آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی گئی. آبجیکٹو ریزولوشن کیا تھی کہ پاکستان کے آنے والے آئین کو اسلامی حیثیت دینے کے لیے پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب نے کچھ نکات پیش کیے جسے آبجیکٹو ریزولوشن کہا جاتا ہے, جو کہ 12 مارچ 1949 کو پیش کیے گئے اور اسے متفقہ طور پر قبول کر لیا گیا. تو اسی کے تحت پھر آپ دیکھتے ہیں 23 مارچ 1956 کو پاکستان کو اپنا پہلا آئین حاصل ہوتا ہے. لیکن پھر بدقسمتی کہ 7 اکتوبر 1958 کو پہلا مارشل لا نافذ کیا گیا, اور وقت کے پہلے صدر اسکندر مرزا صاحب اور آخری گورنر جنرل آف پاکستان نے یہ مارشل لا نافذ کیا. پھر 27 اکتوبر 1958 کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان صاحب بنے. اسکندر مرزا صاحب کو ملک بدر کیا گیا جس انداز سے بھی کیا گیا. اس کے بعد اسکندر مرزا صاحب نے 1959 میں بیسک ڈیموکریٹک سسٹم انٹروڈیوس کروایا, اور ساتھ میں 1960 میں میونسپل آرڈیننس بھی انٹروڈیوس کروایا. اب یہ کیا تھا, میں سب سے پہلے آپ کو اس کا اسٹرکچر جو جیسے کہ آج کا لوکل گورنمنٹ سسٹم کے جو ڈفرینٹ ٹائرز ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسک ڈیموکریٹک سسٹم اور میونسپل آرڈیننس کے تحت جو ٹائرز تھے وہ کس طرح سے ڈیوائڈ تھے. سب سے پہلے ڈویژن کاؤنسلز تھیں. ڈویژن کاؤنسل تمام ممالک میں ڈویژن کاؤنسل بنائی گئی. اس کے علاوہ مزید رورل ایریاز اور اربن ایریاز میں تقسیم کیا گیا ڈویژن کاؤنسل کو. اچھا ایک بات یہاں میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے اربن اور رورل ایریا کی, یہ آج سے نہیں ہے, یہ 73 سے نہیں ہے, یہ 79 سے نہیں ہے, نہ ہی یہ 59 سے ہے, بلکہ یہ جب برٹشرز لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کر آئے تبھی سے یہ بحث اور یہ طریقہ کار رورل اور اربن ایریا کا چلتا چلا آ رہا ہے. اور اسی کو ہم نے مزید کچھ ریفارمز کے ساتھ آگے انٹروڈیوس بھی کروایا. تو جنرل جو ایوب خان صاحب کا تھا سسٹم, اس میں ڈویژنل کاؤنسل, دین رورل کاؤنسل اور ایک طرف اربن کاؤنسل تھی. رورل کاؤنسل کو مزید تقسیم کیا گیا ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں اور یونین کاؤنسل میں. جو یونین کاؤنسل ہوا کرتی تھی وہ کم و بیش 15 ولیجز پر مشتمل ہوا کرتی تھی, جبکہ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں اربن کاؤنسل تو وہاں ہمارے پاس میونسپل کارپوریشن سیکنڈ نمبر پہ, ہمارے پاس تھرڈ نمبر پہ سب سے اوپر ڈویژن کاؤنسل, دین میونسپل کارپوریشن, دین اس کے بعد ہمارے پاس ایسٹ پاکستان میں تحصیل کاؤنسل ہوا کرتی تھی, جبکہ ویسٹ پاکستان یعنی آج کے بنگلہ دیش میں اس ٹائم پہ تھانہ کاؤنسل کے نام سے انہیں جانا جاتا تھا. اس کے بعد ٹاؤن کمیٹیز اور یونین کمیٹیز بنائی گئیں. اچھا, بیسک ڈیموکریٹک سسٹم کے تحت کیا ہوا کہ 80,000 ممبر کو بنیادی مقامی لیول پہ الیکٹ کیا جاتا تھا. الیکشنز ہوتے تھے محلاز میں, ولیجز میں. میں اپنے جاننے والے کو ووٹ دے سکتا ہوں, آپ اپنے جاننے والے کو ووٹ دے سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو شخص نمائندگی کر رہا ہے وہ میرا اپنا جاننے والا ہے, اس بات کو یقینی بنایا گیا. تو اس کے بعد 80,000 ممبرز پر مشتمل یہ پورا ایک سسٹم بنایا گیا جس میں 40,000 ایسٹ پاکستان سے اور 40,000 ویسٹ پاکستان سے لیے جاتے رہے. اچھا, اس میں جو ایک فلو رہا بعد میں وہ یہ دیکھنے میں آیا کہ لوکل گورنمنٹ کی باڈیز تو تشکیل دی گئی لوگوں کے نیڈس اینڈ ڈیڈس کے مطابق, لیکن پھر جو ایم این اے, ایم پی اور پریزیڈنٹ صاحب جو الیکٹ ہوتے تھے وہی جو 80,000 ممبرز لوگ الیکٹ کرتے تھے انہی کا اختیار ہوا کرتا تھا. جو الیکٹڈ ممبر تھے وہی اپنوں میں سے پھر وہ ایم این اے, ایم پی اور پریزیڈنٹ کو الیکٹ کیا کرتے تھے. مینس کہ اب یہاں عام انسان, عام عوام کا کوئی اختیار نہیں ہوا کرتا تھا.
اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 8 جون 1962 کو ایوب خان صاحب نے آئین نافذ کیا، انٹروڈیوس فرمایا پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ، اور یہی پھر چلتا رہا۔ 1969 میں یہ سسٹم لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی چلتا رہا اور ان کا آئین بھی چلتا رہا۔ پھر جنرل یحییٰ خان صاحب نے 1969 میں دوسرا مارشل لا نافذ کیا۔ اس کے بعد دیکھیں 1969 سے 1973 تک جو وقت گزرا اس میں پاکستان نے بہت سی تلخیاں برداشت کی، بہت سی پریشانیاں اور مصیبتیں برداشت کی۔ 1973 14 اگست کو تیسرا آئین پیش کیا گیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جانب سے، جس میں بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن اسے پذیرائی حاصل نہ ہو سکی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 5 جولائی 1977 میں تھرڈ مارشل لا نافذ ہو گیا جنرل ضیاء الحق صاحب کی بدولت، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جب جنرل ضیاء الحق صاحب عہدے دار بنے، وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے، تو اس کے بعد 1979 آرڈیننس کے تحت لوکل گورنمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا پاکستان میں۔ مزید میں اس کو آپ کو بتاؤں اس میں کہ جو ڈیفرنٹ ٹائرس تھے اس کی جو تقسیم تھی وہ یوں تھی کہ سب سے اوپر ڈویژن کونسل بنائی گئی، دین رورل ایریاز، وہی اربن ایریاز، رورل ایریاز میں ڈسٹرکٹ کونسل اور یونین کونسل شامل تھیں، جبکہ اربن ایریاز میں میٹروپولیٹن کارپوریشنز، دین میونسپل کارپوریشن، دین میونسپل کمیٹی، دین ٹاؤن کمیٹیز، یہ اس کا اسٹرکچر تھا۔ یہ آپ خود سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا، لیکن اس میں جو چیزیں تھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس سسٹم کو کمشنریٹ سسٹم یا پیٹرنلسٹک سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں اس میں کیا کیا گیا کہ بیوروکریسی کو ہیڈ بنایا گیا اور الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کو ڈیموکریٹک لوگوں کو سب آرڈینیٹ کیا گیا بیوروکریسی کے، جبکہ ڈیموکریٹک نارمز یہ ہیں کہ الیکٹڈ ریپرزنٹیڈ اوپر رہیں گی، بالادست رہیں گی، اور باقی تمام کے تمام ان کے انڈر میں کام کریں گے، لیکن اس میں ایسا نہ ہو سکا۔ مزید کمشنریٹ سسٹم میں کیوں اسے ایسا کہا جاتا ہے کہ جو وقت کی بیوروکریسی اسے میجسٹریل پاور دی گئیں کہ انصاف جو ہے وہ ریپڈ انصاف جو ہے وہ یقینی بنایا گیا، کہ مثال کے طور پہ کہیں کسی قسم کا مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے، کوئی بیوروکریٹ ہیڈ مینس کمشنر، ڈپٹی کمشنر وہاں وقت پہ موجود ہوتا ہے، وہ جو فیصلہ دے گا اسے تسلیم کیا جائے گا، اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ تو مینس کہ لاٹھی دے دی گئی، ڈنڈا دے دیا گیا، ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو چلایا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں مزید اس میں جو ایک اور چیز ہے کہ نان پارٹی بیسس الیکشن ہوا کرتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ 1985 میں جب الیکشنز ہوئے تو اس میں آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشنز کیے جا سکتے تھے، کسی قسم کی پارٹی کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 1988 میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس دنیا کو خیر بات کہا، اور اس کے بعد پھر سویلین گورنمنٹ آئی 1989 سے 1999 یا 2000 تک آپ دیکھیں کسی قسم کی لوکل گورنمنٹ سسٹم کی ہمیں نہ دھمک سنائی دی، نہ اس کی کوئی پذیرائی حاصل ہوتی ہوئی نظر آئی، لیکن بہرحال یہ موجود تھا۔ اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ ایک الگ بحث ہے۔ مزید انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا کیوں رہا کہ ملٹری رجیم میں لوکل گورنمنٹ سسٹم پلتا پھولتا رہا اور سویلین گورنمنٹ کے وقت میں ایسا نہ ہو سکا۔ پھر مزید ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولوشن آف پاور 14 اگست 2001 کو جنرل مشرف صاحب نے متعارف کروائیں پاکستان کے طول و عرض میں۔ اس کے تحت کیا کیا گیا کہ ڈیولوشن آف پاور کو یقینی بنایا گیا فائنینشیل اینڈ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ میں۔ کس طریقے سے دیکھیں، فائنینشیل بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ادارہ بنایا گیا پروونشل فائنینس کمیشن کے نام سے، جس طریقے سے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل نمبر 160 کے مطابق نیشنل فائنینس کمیشن تشکیل دیا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام صوبے اپنا فنڈ، اپنی اماؤنٹ ایک پول میں جمع کریں گے، دین ایز پر نیڈس اینڈ ایز پر ڈیڈس جو ہے وہ تمام پروونسز میں تقسیم ہوگی، اور یہ 5 سال کے عرصے تک اس پر عمل درآمد ہوتا رہے گا، یعنی کہ ہر 5 سال کے بعد یہ ایوارڈ پیش کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے پروونشل فائنینس کمیشن بھی تشکیل دیا گیا کہ تمام پروونسز کی تمام رسپیکٹیو سٹیز، ڈویژنز یا جو بھی ہوں وہ اپنا فنڈ ایک پول میں جمع کریں گے، دین ایز پر نیڈس اینڈ ڈیڈس اسے
تقسیم کیا جائے گا، اور اسی کے تحت یہ فنڈ کے تحت جو ہے اس پر عمل درآمد ہوتا رہا، اور 2007 میں آخری مرتبہ میں آپ کو بتاؤں جو اس کے ذریعے سے فنڈ دیا جاتا ہے اسے OZT فنڈ کہا جاتا ہے، کہ آکٹرا اینڈ ضلع ٹیکس فنڈ یہ دیا جاتا ہے، اور یہ 2007 آخری مرتبہ دیا گیا، لیکن 2023 ابھی کی یہ جو اپڈیٹ ہے وہ یہ کہ 2023 میں 2007 کے بعد 2023 میں اس میں آمد و رفت دیکھنے میں نظر آئی۔ کتنا اس پر عمل درآمد ہوا وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن اس میں سننے میں باتیں اور بحث ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو مزید باتیں بتاتے چلوں کہ مشرف صاحب نے وومن کا کوٹا بھی انٹروڈیوس کروایا، فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان۔ مزید اس میں کیا ہوا کہ جو کمشنریٹ سسٹم تھا اسے ختم کیا گیا۔ اچھا، ایک نقطہ نظر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ بیوروکریسی کو ویک کیا گیا، کمزور کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ کیا وجہ کہ بلکہ یہاں آپ دیکھیں گے کہ مزید پاورفل کیا گیا۔ ہوا یہ کہ جو کمشنر کا نام تھا اسے تبدیل کر کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر میں تبدیل کر دیا گیا، DCO کے نام سے۔ تو نام بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی کو شیر کہیں تو آپ کو خیال آئے گا ہاں یار کوئی باقی کوئی شیر ہے، لیکن اگر آپ کسی شیر کو چوہے کے نام سے مخاطب کریں تو آپ کہیں گے ہاں یار کوئی چوہا چھوٹا سا ہی ہوگا۔ یعنی کہ آپ نام سے اسے نام سے منسوب کر دیا گیا کہ اس کی شاید کہ کوئی اہمیت کم ہو گئی ہو۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کمشنر ہوا کرتی تھی، جو بیوروکریسی ہوا کرتی تھی مشرف صاحب کے دور سے پہلے، اس کے بعد ایک ڈپارٹمنٹ یعنی کہ لینڈ ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا۔ ہاں اس کے پاس میجسٹریل پاور ہوا کرتی تھی، لیکن مشرف صاحب کے دور میں اسے ایک ڈپارٹمنٹ سے توسیع کر کے مختلف 11 مزید یعنی کہ ٹوٹل 12 ڈپارٹمنٹ میں اس کا اختیار دیا گیا، یعنی کہ وہ تمام 12 کے 12 ڈپارٹمنٹس جواب دے ہوں گے بیوروکریسی کو، یعنی کہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کو۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاورز مزید بڑھ گئے یا کم ہو گئے۔ اچھا، مزید اس میں ایک جو آمد و رفت ہم نے دیکھی ڈیولوشن آف پاور میں، وہ یہ کہ بیوروکریسی کو اب سب آرڈینیٹ کیا گیا ڈیموکریٹک ریپریزنٹیٹیو لوگوں کے۔ اچھا، اس میں یہ کچھ چیزیں تھیں آپ کو میں نے بتایا کہ ڈیولوشن آف پاور۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 18th امینڈمنٹ اپریل 2010 میں ہم نے دیکھی، جس کے تحت اچھا اس سے پہلے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا یہ ڈومین ہوا کرتی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی، کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو انٹروڈیوس کروائے اور اس پر عمل درآمد کروائے۔ لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ ڈومین ڈیوالو کر دیا گیا۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل نمبر 140A کے تحت کہ تمام صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ریسپیکٹو پروونسز میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو انٹروڈیوس کروائیں اور ڈیولوشن آف پاور کو یقینی بنائیں پولیٹیکل، فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو بیک گراؤنڈ پہ۔ اسی کے تحت تمام پروونسز نے اپنے اپنے ایکٹ جو ہے انٹروڈیوس کروائے، جس میں سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 انٹروڈیوس کروایا گیا۔ 19 اگست 2013 کو بل پیش کیا گیا سندھ کی پروونشل اسمبلی میں، اور اسے اسینڈ کیا وقت کے گورنر عشرت العباد صاحب نے 26 اگست 2013 کو۔ پھر یہ ایکٹ مکمل طور پہ نافذ ہوا 16 ستمبر 2013 کو، جسے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ اور آج 2023 کے وقت یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے یہ امینڈمنٹ ایکٹ 2021 کے تحت چل رہا ہے، اور اس میں مختلف ترامیم 2013 سے 2021 میں ہمیں دیکھنے میں نظر آئیں گی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو یقیناً سمجھ آئی ہوگی، اور آئندہ میری کوشش رہے گی کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے جو نکس اینڈ کرکس اور جو اس میں چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ مزید میرا جو ایک سوال تھا وہ رہ گیا کہ کیوں ملٹری رجیم میں لوکل گورنمنٹ سسٹم پھلتا پھولتا رہا اور سویلین گورنمنٹ کے دور میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ملٹری رجیم آتی ہے وہ ایک ڈی فیکٹو گورنمنٹ ہوتی ہے، ڈی جیوری نہیں ہوتی، تو اس کی جو کوشش ہوتی ہے وہ تمام نچلی سطح کے لوگوں تک ڈائریکٹ انٹریکٹ کرنا تاکہ ان کے مسئلے مسائل کو حل کیا جائے ڈائریکٹلی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم کو پراپر طریقے سے آئین کی جو حیثیت ہے وہ اسے دی جائے، جو آئینی حیثیت ہے وہ اسے دی جائے، آپ یقین کریں جو آپ کے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہے، جو ہمارا سسٹم ہے گورنمنٹ کا، وہ انتہائی اعلیٰ درجے پر پہنچ سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ آئینی حیثیت ہونے کے باوجود آئین کی وائیولیشن ہوتی رہی ہے، ڈیولوشن آف پاور میں بڑے مسئلے مسائل ہمیں دیکھنے کو ملتے رہے ہیں۔
اس کے علاوہ سویلین گورنمنٹ اس بات پہ راضی نہیں ہوتی عموماً کہ وہ ڈیولیوشن آف پاور کو یقینی بنائے. ایک رسہ کشی کا جو کھیل ہے وہ چلتا چلا آ رہا ہے تاریخ کے ساتھ ساتھ. اور لیکن ہم امید کرتے ہیں اللہ کی ذات بڑی ہے، انشاءاللہ مستقبل میں ابھی جو پیش رفت ہو رہی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمیشہ سے انٹروین سپریم کورٹ آف پاکستان کرتی ہے اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بہتری کا موقع ملتا ہے. اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا. اور ہمارا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، اور افسوس کی بات سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم ہمیشہ حکومتی سطح کے لوگوں کو، اپنے سے اعلیٰ سطح کے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ آپ اور میں بھی نہیں جانتے کہ یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے کیا. واٹ از دا لوکل گورنمنٹ سسٹم؟ اگر ہمیں اس ہی کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، آپ یقین کریں کہ ہم خود اس کا حصہ ہیں. اسے بہتر بنانے کا آپ اور میں حصہ ہیں، اور ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں. لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اگر ہم اسے لٹریٹ کیا جائے تو بہت سے فوائد حاصل ہونے کی امید ہے. تو امید کرتا ہوں آپ اس کو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. آپ کی بہت بہت ذرا نوازی. تھینک یو سو مچ.